السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں جی این این پلس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سابقہ وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا، ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا تھا جو کہ شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے اور 1971 سے ریلیٹڈ ایک ٹویٹ کیا تھا، جس کو بڑا خاصا، اور اس پہ ان کے جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے منسٹر گور صاحب کا بھی گزشتہ بیان آیا، پھر انہوں نے اس بیان کی تردید بھی کی، مطلب ملا جلا بیان ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ سر بہت بہت اپنے قیمتی وقت کا شکریہ۔ سر بتائیے گا، ایک تو 1971 کی ڈیٹیل بتائیے گا کہ اس کی کیا ہسٹری ہے، اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی نے کے آفیشیل ہینڈل سے آیا ہے، اس پہ ان کے چیئرمین ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہینڈل پی ٹی آئی کا ہے، عمران خان صاحب کا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ شیخ مجیب ایک غدار آدمی تھا۔ 1953 سے یہ شخص پاکستان کو 200 میں کرنے میں لگا ہوا تھا تاکہ یہ اپنا بنگلہ دیش بنائے اور وہاں پر یہ حکومت کرے، جس میں الٹیمیٹلی ہم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے اس نے پاکستان توڑا اور 2 لاکھ کیا اور وہاں سے چلا گیا ہے۔ لیکن بات یہ کہ اور اس نے جو اس کے 6 پوائنٹ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایسے خطرناک تھے کہ پاکستان کی وحدت کے خلاف تھے۔ اور اگر اس میں آپ یہ دیکھ لیں گے، اس نے کہا کہ سوائے ایک وزارت خارجہ اور دفاع کے علاوہ تمام چیزیں علیحدہ ہونی چاہیے، جس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ یہ دونوں چاہتا تھا کہ یہ پاکستان کرنسی بھی علیحدہ ہو، دونوں ملکوں کی یہ دونوں علیحدہ تجارت بھی باہر سے کریں، اس کے بعد دو کے ریزرو بینک علیحدہ ہونے چاہیے، یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد ایسٹ پاکستان ملیشیا بھی علیحدہ ہو، فورس وہاں کے لیے ملٹری فورس علیحدہ قائم کی جائے۔ یہ ساری وہ نشانیاں تھیں جو کہ کبھی بھی کسی حالت میں بھی کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اور جب ملٹری وہاں گئی ہے تو اس کے خلاف یہ مفتی بانی اور انڈین فوج ان کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پر نان ریزیڈنٹ تھے، ان کو سب کو بہت زیادہ قتل کیا، بہت نقصان کیا۔ اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بانی قاعدے پہ یہ پی ٹی اے کو مت سوچنا چاہیے کہ کیا آپ یہ چیزیں پاکستان میں کر سکتے ہیں، کیا پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، کیا بنگلہ دیش کی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے۔ وہاں تو جس طریقے سے اس نے شروع سے 53 سے کیا، تو آپ آ کے پاکستان کو جوڑنے کی بات کرنی ہے یا آپ ڈفرنٹ نیریٹو کو لے کے کرنا ہے کہ فوج اور عوام کو علیحدہ کر دو، فوج کو کمزور کرو، خدا نہ خواستہ پھر پاکستان کے خدا نہ خواستہ اپنی مرضی کے عزائم جو ان کے وہ پورے کریں، جیسے عراق میں، لیبیا میں، شام میں سب کچھ ہوا ہے۔ آئی تھنک یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ شیخ مجیب کا کیا کردار ہے، اس نے کیسے پاکستان توڑنے کے ایک پورا ایک منظم منصوبہ بنا کے پھر اس کو لے کے دینے ہیں۔ اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے سے یہ ان کا اپنا امیج خراب ہو رہا ہے، اور یہ بہت سیریس بات ہے، اس کو حکومت پاکستان پہ اور سٹرن ایکشن ہونی چاہیے۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیل کے اندر بانی پی ٹی آئی کی منظوری سے یہ ٹویٹ کیے جاتے ہیں؟ اور اب یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں بانی پی ٹی آئی کو ادھر ایکسیس حاصل ہے کہ وہ ٹویٹ کر سکتے ہیں، تو کیا جیل میں کسی ملزم کو یا مجرم کو اس نہ اختیار ہونا چاہیے کہ اس کو وہ وہاں بیٹھ کے ٹویٹ وغیرہ کر سکے، اور اس طرح کی ٹویٹ جس سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کیسے آتی ہیں جب کہ جیل میں نہ موبائل ہونا چاہیے، یا اگر ان کو بہت بڑھا دی جا رہی ہے تو یہ ایک تمام قیدیوں کو دینی چاہیے۔ جب یہ خود بتا وزیر اعظم کہتے ہیں نواز کو اور شہباز شریف کو کوئی اے سی نہیں ہونا چاہیے، کوئی فیسلٹی نہیں چاہیے، پھر وائی یہ دیں گے ون؟ اور اب اس کے باوجود پھر اس کے بعد اسٹیٹمنٹ کیسے آتی ہیں یا تو جو ان کے لوگ ہیں جو اندر جا کے کچھ بات کرتے ہیں، بانی کا جو پی ٹی آئی باہر آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ اور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ان کی آپس میں پارٹی میں رسا کشی چلی ہوئی ہے، کچھ چاہتے ہیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی اندر ہی رہیں، جیل میں رہیں، یہ اپنی دکان چمکاتے رہیں، کچھ سیاست چمکاتے رہیں۔ تو یہ آئی تھنک یہ بہت ہی زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ان سے ملنے کے لیے سسٹم نہیں چاہیے، اور کوئی ان کے ریفرنس سے اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں آنی چاہیے جسے پاکستان کی مسلح افواج سے یا ایسی کوئی انٹرنیشنل نیریٹو کو ہوا ملے۔ ان چیزوں ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ سر آپ سے کچھ ہی دیر پہلے بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے ایک کلیئر میسج آیا تھا، لیکن ابھی چند سیکنڈ کے بعد وہ میسج جو ہے ڈیلیٹ کر دیا تھا، اسی حوالے سے شیخ مجیب الرحمان اور 1971 والے ٹاپک پر کیا وجہ ہے کہ ان کو میسج لکھا، انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، مطلب ہم اگر کہیں کہ یو ٹرن ہے تو یو ٹرن ان کی طرف سے آیا، لیکن پھر انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا، مطلب تیاری میں لگے ہوئے ہیں ان کی ٹیم یا جو کچھ بھی وہ ٹویٹر ہینڈل ان کا یوز کر رہا ہے، کیونکہ بیرسٹر گور صاحب تو فرما چکے ہیں کہ ان کا ہینڈل ہی نہیں ہے،
جبکہ پھر بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میڈیا نے غلط کوٹ کیا ہے، ہینڈل انہیں کا ہی ہے، لیکن اس کے سیاق و سباق کو غلط طریقے سے جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، بعض ٹائم چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ سیاسی مقصد تھا، ایسے مقصد تھا. تو سر یہ جو متضاد اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک جس طرح ٹویٹ آ رہے ہیں، ٹویٹ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے لیے اب ایک نیا قانون بھی آ گیا پنجاب حکومت میں، اور یہ پنجاب کے اندر ہے. اس لیے میرے خیال میں اس کے بعد جو بھی اس کو ٹرولنگ کر رہے ہیں، جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، جو اس میں جان کے اس سے شیطانی کر رہے ہیں، ان سب کو ریسٹ ہونا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور قانونی کارروائی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ باقیوں کے لیے سبق ہو کہ آئندہ کسی نے ایسی بات مسلح افواج کے بارے میں، پاکستان کی وحدت کے بارے میں، پاک دشمن کے نیریٹو کو اسٹرینتھ دینے کے لیے، ہوا دینے کے لیے جو کوئی بات ایسی کرتا ہے اس کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور وہ باقی لوگ تاکہ ڈیٹر ہوں اور وہ آئندہ کے لیے ایسی حرکتیں نہ کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ آر ایس نواز صاحب جو کہ اپنا خصوصی تجزیہ دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے تاکہ اس طرح کی مس ہینڈلنگ، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن وغیرہ نہ پھیلا سکے. اپنے میزبان سردار طیب خان کو GNN+ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.